بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندریہ کے قریب ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کا باپ بے حد غریب تھا۔ وہ ڈیروں کی حویلی میں محنت مزدوری کرتا اور جو تھوڑا بہت ملتا اس سے گزر بسر کرتا۔ پھر کچھ دن بیمار رہنے کے بعد ان کا باپ چل بسا۔ ان کے باپ نے اپنی وراثت میں ایک کھجور کا درخت، ایک گائے اور ایک کمبل چھوڑا۔ یہی کل سامان تھا۔ دونوں بھائیوں نے اسے تقسیم کرنے کا سوچا۔ بڑا بھائی بے حد چالاک تھا جبکہ چھوٹا بھائی سیدھا سادہ تھا۔ بڑے بھائی نے کہا چونکہ میں بڑا ہوں اس لیے میں ان چیزوں کو تقسیم کروں گا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے باری ہے گائے کی۔ اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ گائے کا پچھلا حصہ جس میں دم ہے وہ بدبودار ہوتا ہے اور اس کا گوبر بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسا ناگوار کام کرو کیونکہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، اس لیے تمہیں گائے کا اگلا حصہ جس میں اس کا منہ ہے اور چہرہ جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کا اگلا حصہ دیتا ہوں، تو تم اسے چارہ اور پانی ڈال دیا کرنا، اور میں اس کا پچھلا حصہ لے لوں گا اور اس کا گوبر صاف کر دیا کروں گا، لہٰذا گائے کا پچھلا حصہ میرا ہوا جبکہ اگلا حصہ جس میں منہ ہے وہ تمہارا ہوا۔ اب باری ہے کمبل کی، تو دن کو کمبل تم لے لیا کرنا کیونکہ تمہارا کوئی بھی جاننے والا یا دوست جو آئے گا اسے تم دکھا سکو گے کہ تمہارے پاس کتنا اچھا اور گرم کمبل ہے، جبکہ رات کو تو نہ کوئی ملنے آتا ہے اور نہ کسی کو دکھایا جا سکتا ہے، اس لیے دن کے لیے میں یہ تمہیں دیتا ہوں تو تم لوگوں کو دکھا کر داد وصول کرنا، اور رات کو یہ کسی کام کا نہیں تو رات کو میں رکھ لیا کروں گا، تو کمبل دن میں تمہارا اور رات کو میرا ہوا۔ اب آئی کھجور کی باری، تو کھجور کا اوپر والا حصہ چونکہ بہت اونچا ہے اس پر چڑھنا بے حد دشوار ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی چوٹ پہنچے، لہٰذا تمہیں میں نیچے والا حصہ دیتا ہوں جس سے تم ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہو، جبکہ اوپر والا حصہ جو کہ ہماری پہنچ سے بہت دور ہے وہ میں لے لیتا ہوں، لہٰذا کھجور کا اوپر والا حصہ میرا اور نیچے والا تمہارا ہوا۔ بڑا بھائی دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر بہت مسرور تھا کہ اس کے بھائی کو پتہ بھی نہ چلا، اور اس نے نہایت چالاکی سے تمام کام کی چیزیں اپنے حصے میں رکھ لیں۔ اب جب رات ہوئی تو بڑا بھائی اطمینان سے کمبل لے کر سو گیا جبکہ چھوٹا بھائی سردی میں ٹھٹھرتا رہا۔ اسی طرح جب صبح ہوئی تو بڑے بھائی نے اپنے حصے یعنی گائے کے پچھلے حصے سے دودھ نکالا اور مزے سے پیا، باقی کا دودھ جو بچا وہ لے جا کر بیچ دیا، اور چھوٹا بھائی بھوکا پیاسا اس کا منہ دیکھتا رہا۔ اسی طرح کھجور کے ساتھ کیا، اس نے کھجور کے اوپر والے حصے سے کھجوریں اتاری، کھائیں اور کچھ شام کے لیے رکھ دیں۔ اب جا کر چھوٹے بھائی کو سمجھ آئی کہ بڑے بھائی نے اس کے ساتھ کیا چالاکی اور خود غرضی دکھائی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کمبل تو چھوٹا بھائی دھوتا لیکن استعمال بڑا بھائی کرتا۔ بڑا بھائی رات کو مزے سے کمبل اوڑھ کر سو جاتا، گائے کو چارہ اور پانی چھوٹا بھائی ڈالتا جبکہ دودھ بڑا بھائی نکال کر لے جاتا، اسی طرح کھجور کو پانی وغیرہ چھوٹا بھائی ڈالتا جبکہ کھجوریں بڑا بھائی اتار لیتا۔ آخر تنگ آ کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو سبق سکھانے کا سوچا۔ دن کو کمبل چھوٹے بھائی کا تھا لہٰذا اس نے اسے پانی میں بھگو دیا۔ جب رات کو بڑا بھائی کمبل لینے لگا تو اس نے دیکھا کہ کمبل تو پانی میں بھیگا پڑا ہے، تو چلانے لگا اور چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ تم نے اسے پانی میں کیوں بھگویا؟ اب میں اسے کیسے اوڑھوں گا؟ چھوٹے بھائی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا کہ دن کو کمبل میرا تھا اور یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا، لہٰذا مجھے اسے پانی میں بھگونا ٹھیک لگا سو میں نے بھگو دیا۔ اب رات کو بڑے بھائی کو بھی کمبل کے بغیر سونا پڑا، لہٰذا اس نے چھوٹے بھائی سے گزارش کی کہ اگر وہ دن میں کمبل کو پانی میں نہ بھگوئے تو رات کو وہ دونوں مل کر اسے اوڑھ کر سو جائیں گے۔ چھوٹا بھائی بھی یہی چاہتا تھا، سو وہ دل میں بے حد خوش ہوا اور اس نے بڑے بھائی کی یہ بات مان لی۔ اب باری گائے کی تھی۔ جب بڑے بھائی نے صبح دودھ نکالنا شروع کیا تو چھوٹے بھائی نے ایک چھڑی لے کر اپنے حصے یعنی گائے کے چہرے پر مارنا شروع کر دی۔ اب گائے بدکنے لگی اور ٹانگیں چلانے لگی، لہٰذا بڑا بھائی دودھ نکال نہیں پا رہا تھا۔ گائے ٹانگیں مار رہی تھی اور اسے دودھ نکالنے نہیں دے رہی تھی۔ جب تک بڑا بھائی دودھ نکالنے کی کوشش کرتا رہا چھوٹا بھائی اس کے چہرے پر چھڑی سے مارتا رہا۔ آخر تنگ آ کر بڑے بھائی نے اس کو ڈانٹا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں دودھ نکال رہا ہوں، گائے کو چھڑی سے مارنا بند کرو۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا چہرہ تو میرے حصے میں ہے اور میں اپنے حصے میں جو چاہے کروں۔ اب بڑے بھائی کو سمجھ آئی کہ اگر اس نے دودھ میں سے چھوٹے بھائی کو حصہ نہ دیا تو وہ خود بھی پی نہیں پائے گا، لہٰذا اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ وہ آدھا دودھ اسے دے دے گا، لہٰذا وہ اسے چھڑی مارنا بند کرے تاکہ وہ دودھ نکال سکے۔
چھوٹے بھائی نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اپنی سمجھداری کو داد دی اور بڑے بھائی کی یہ بات بھی مان لی۔ پھر کھجور کے درخت کی باری آئی۔ جب بڑا بھائی اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑنے لگا تو چھوٹے بھائی نے آری لے کر نیچے سے کاٹنا شروع کر دیا۔ اب بڑا بھائی اوپر سے چیخنے چلانے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ میں درخت پر چڑھا ہوں، لہٰذا تم درخت کاٹنا بند کرو۔ چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ نچلا حصہ میرا ہے اور میں اپنے حصے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، لہٰذا میرا دل ہے کہ میں اسے کاٹ ڈالوں۔ اب بڑا بھائی اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ درخت کو نہ کاٹے اور وہ کھجوروں میں سے آدھا حصہ اسے بھی دے گا، لہٰذا چھوٹے بھائی نے اس کی بات مان لی اور درخت کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ اب بڑے بھائی کو مجبوراً تینوں چیزوں میں سے چھوٹے بھائی کو حصہ دینا پڑا۔ چھوٹا بھائی بہت خوش تھا کہ اس نے اتنی سمجھداری سے اپنے بڑے بھائی کو سبق بھی سکھایا اور احساس بھی دلایا اور چیزوں میں سے اپنا حصہ بھی وصول کر لیا۔ اسے کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ چھوٹا بھائی خوب ہنسا۔